أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی پہلی نیکی اور بہتری یقین اور زہد ہے، اور اس کی پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کی صلاح، فلاح اور کامل ترقیات کے لیے دو بنیادی صفات ہیں۔ ان دو بنیادی صفات کو اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ پہلی صفت ہے یقین کی، اور دوسری صفت ہے زہد کی۔ یقین کا معنی یہ ہے کہ انسان کا یہ مضبوط عقیدہ ہو کہ مجھ پر جو اچھی یا بری کسی بھی قسم کی کوئی حالت آتی ہے، یا مجھے کوئی بھی حال پیش آتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے یا مجھے کوئی چیز نہیں ملتی، تو وہ اللہ کے فیصلے اور تقدیر سے ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اس لیے یہ حال پیش آیا ہے۔ اس یقین کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر صلاح اور فلاح اور کامل ترقی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ یقین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی دعاؤں میں اللہ سے اس کا سوال کیا ہے۔ ایک بڑی پیاری خوبصورت دعا ہے آپ علیہ السلام کی، اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم ما یصیبنی الا ما کتبت لی۔ اے اللہ، میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے۔ جب تک ایمان دل میں پیوست نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے اعمال اس ایمان کے مطابق نہیں ہوں گے، ہمیں حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ وہ تو ایک ظاہر داری ہے، اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب اور حقیقی کامیابی کے لیے ایمان کا دل میں داخل ہونا ضروری ہے، اور جب یہ ایک دفعہ کسی کے دل میں داخل ہو جائے پھر اس سے کبھی نکلتا نہیں ہے، اس کا خاتمہ اسی ایمان پر ہوتا ہے۔ تو پہلی دعا یہ مانگی، اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، وہ یقینا صادقا، اور اللہ میں آپ سے ایک سچا اور کامل یقین کا سوال کرتا ہوں، مجھے اتنا یقین حاصل ہو جائے کہ حتی اعلم، یہاں تک کہ میں جاننے لگوں، ما یصیبنی، جو چیز مجھے پہنچتی ہے، وہ الا ما کتبت لی، جو آپ نے لکھا ہے میرے لیے بس مجھے وہی پہنچتی ہے، یعنی میری تقدیر میں جو لکھا ہے مجھے وہ چیز ملتی ہے، اور جو نہیں لکھا وہ مجھے نہیں ملتی۔ یہ ہے وہ یقین جس کا سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں۔ اور دوسری ایک اور دعا میں آپ نے فرمایا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا۔ اس دعا کے تین حصے ہیں۔ اے اللہ، آپ مجھے وافر حصہ عطا کر دیں اپنی خشیت کا، اپنا خوف مجھے عطا کر دیں، اتنا خوف ہو کہ جو آپ کی نافرمانی اور میرے درمیان میں حائل ہو جائے، کہ اس خوف کی وجہ سے میں آپ کی نافرمانی سے بچ جاؤں، نہ کروں، بیننا ہمارے درمیان میں حائل ہو جائے، اور جو آپ کی نافرمانیاں ہیں اور آپ کے حکم کی خلاف ورزیاں ہیں ان کے درمیان میں وہ خشیت حائل ہو جائے۔ جب کسی انسان کو اللہ کا یہ خوف اور خشیت مل جاتی ہے تو پھر گناہوں کے درمیان میں یہ خشیت رکاوٹ بن جاتی ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا، اور جب یہ خشیت نہیں ہوتی تو وہ بے حجابانہ گناہ کرتا ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتا۔ اور فرمایا کہ مجھے ایسی فرما برداری کا حصہ مجھے وافر عطا فرما دیجئے جو مجھے آپ کی جنت تک پہنچا دے، ما تبلغنا بھی جنتک، میں ایسی آپ کی اطاعت کروں، ایسی فرما برداری کروں کہ اس کے ذریعے سے میں جنت تک پہنچ جاؤں۔ ومن الیقین، اور اللہ مجھے یقین میں سے ایسا وافر حصہ عطا فرمائیے کہ جس کے بعد میرے لیے دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے۔ جب یقین انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے مصائب سے وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو اس پہ صبر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے وہ میرے اللہ کی تقدیر، اس کے فیصلے سے پہنچی۔ اور جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو تو اس کو اس مصیبت کی تکلیف زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ واویلا اور شور وہی لوگ مچاتے ہیں جن کا ایمان اور یقین اس مرتبے کا نہیں ہوتا،
تو کہتے ہیں ہائے مصیبت ہم پر آ گئی، ہماری ہی اولاد کو مرنا تھا، ہمارے ہی مال کو ہلاک ہونا تھا. اس قسم کے کلمات وہ لوگ کہتے ہیں جن کا اللہ سے وہ تعلق نہیں ہوتا، ان کو وہ یقین حاصل نہیں ہوتا. تو اس امت کی پہلی صلاح و فلاح فرمایا کہ وہ یقین پر اس کی بنیاد ہے، یقین کے بغیر حاصل نہیں ہوگی. دوسری چیز فرمایا کہ زہد کا معنی دنیا سے بے رغبت ہونا، دنیا کی لذات کو ناپائیدار سمجھنا. بہت سے لوگ جب زہد کا معنی آتا ہے، اور ہم 2-3 دروس سے اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ زہد کا معنی ہے سب نعمتوں کو چھوڑ دینا، اچھا نہ کھانا، اچھا نہ پہننا، اور اچھی طرح جو ہے وہ رہن سہن کا نہ ہونا، یہ زہد ہے. یہ ہرگز زہد نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دنیا کے بارے میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی وہ حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے اور اپنے مال کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے. مال برباد کرنے کا نام نہیں، نہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کا نام زہد ہے کہ اچھی چیز نہ کھائیں، اچھا کھانا نہ کھائیں. بلکہ زہد کا اصل معیار، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ کے پاس اور اللہ کے قبضے میں ہے. انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، اسباب ہے، تو ان چیزوں پر زیادہ بھروسہ نہ ہو، اللہ کے پاس جو ہے ان پر بھروسہ زیادہ ہو. یہ ہے زہد. باقی ہر چیز ہو، اچھی رہائش ہو، اچھا لباس ہو، اچھا کھانا ہو، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر جو اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ ہو. اور یہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف اور ناخوشگواری پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی چاہت اور رغبت تمہارے دل میں زیادہ ہو بنسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف اور ناگواری کی بات تم کو پیش ہی نہ آتی. یہ زہد ہے. جب کوئی تکلیف دہ چیز آئے تو انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ اس تکلیف پر اللہ جو مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کل قیامت میں، وہ اس تکلیف سے 1000 گنا بہتر ہے، وہ بہت بہتر ہے. اگر اس کے دل میں یہ کیفیت ہے تو اس کو زہد حاصل ہے. اللہ ہم سب کو زہد کی حقیقت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم. اللهم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتى على ما يصيبني الا ما كتبت لي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ومن طاعتك ومتعنا باسماعنا وبصرنا ما احيينا برحمتك يا ارحم الراحمين.